بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جسمین اور آپ مجھے سن رہے ہیں نیوز اے کیو گلوبل پر۔ آئیے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر برائے ساؤتھ ایشیا لارڈ طارق احمد نے نواز شریف کی پاکستان حوالگی سے متعلق استفسار کرنے والے رکن برطانوی پارلیمنٹ سٹیون ٹرمز کو جواب دے دیا۔ تفصیل کے مطابق سٹیون ٹرمز نے اپنے حلقے کے رہائشی خالد لودھی کا نواز شریف کے حوالے سے خط ڈاؤننگ اسٹریٹ کو بھیجا تھا، جس میں نواز شریف کو پاکستان بھیجنے کے حوالے سے انتظامات کے بارے میں استفسار کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے لارڈ طارق احمد نے کہا ہے کہ ذاتی کیس پر تبصرہ نہیں کرتے، لیکن برطانوی حکومت کسی کو شیلٹر یا ہاربر نہیں دیتی۔ اس حوالے سے برطانوی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ حوالگی اب بھی ممکن ہے اگر درخواست باضابطہ مناسب چینلز کے ذریعے کی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حوالگی کی کوئی درخواست آئی تو اس پر برطانوی قوانین کے مطابق غور کیا جائے گا۔ 15 دسمبر کو 18 غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے پاکستان بھیجا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مناسب اضافہ کیا ہے، بجٹ میں مزید بڑھائیں گے، مہنگائی کم کرنے کے لیے پورا زور لگائیں گے، قیمتیں کم ہوتی نظر آئیں گی۔ نجی ٹی وی RY نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑا صبر کر لیں، ملک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، اللہ کے فضل سے ہماری برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، تنخواہوں میں مناسب اضافہ کیا ہے، پہلے وہ مان گئے تھے پھر مطالبات بڑھا دیے۔ حکومتی ٹیم نے سرکاری ملازمین سے مذاکرات کیے ہیں، حکومت اپنی سکت کے مطابق تنخواہوں میں اضافہ کر رہی ہے، بجٹ میں بھی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سینیٹ کے الیکشن میں گزشتہ 30 سال سے ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی آ رہی ہے اور پیسہ پارٹی قیادت تک جاتا ہے، کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ویڈیو اگر ہمارے پاس پہلے ہوتی تو جن 2 ارکان کو ہم نے گزشتہ سینیٹ الیکشن میں پارٹی سے نکالا تھا ان کے خلاف عدالت میں یہ پیش کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینیٹ الیکشن میں بولیاں لگ گئی ہیں۔ سینیٹ الیکشن کی خرید و فروخت کے معاملے پر ویڈیو کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ PDM چوری بچاؤ موومنٹ ہے، یہ ریلیف چاہتے ہیں لیکن ریلیف نہیں ملے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم کے خلاف مقدمات سننے سے روک دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم ترقیاتی فنڈز کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلہ چیف جسٹس گلزار احمد نے تحریر کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انصاف کے تقاضوں اور غیر جانبداری کے پیش نظر وزیر اعظم سے متعلق مقدمات نہ سنیں۔ انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف ایک مقدمہ دائر کر رکھا ہے، انہیں وزیر اعظم سے متعلق مقدمات نہیں سننے چاہیے۔ 5 صفحات کے فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ آج کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت کو اور اٹارنی جنرل کو بعض دستاویزات دیں، لیکن انہیں خود بھی ان کے درست ہونے کا علم نہیں تھا۔ انہیں یہ دستاویز واٹس ایپ پر نامعلوم ذرائع سے ملیں۔ T20 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 3 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 160 رنز بنائے، جس کے جواب میں پروٹیز مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز ہی بنا سکی۔ تفصیلات کے مطابق جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بلے بازی کی دعوت دی۔ پاکستان کی طرف سے کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان اوپنر آئے۔ قومی ٹیم کو میچ کے آغاز میں ہی زوردار جھٹکا لگ گیا۔ پہلے اوور کی دوسری گیند پر رنز لیتے ہوئے بابر اعظم آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد آنے والے بلے باز حیدر علی نے جارحانہ بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 چھکوں کی مدد سے 16 گیندوں پر 21 سکور بنائے اور فلیکوا کی گیند پر
جارحانہ شاٹ کھیلتے ہوئے باؤنڈری کے قریب سے کیچ آؤٹ ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر حسین طلعت آؤٹ ہوئے، جو کہ 11 گیندوں پر 15 سکور بنا کر اسٹمپ آؤٹ ہوئے۔ حسین طلعت کے بعد آنے والے بلے باز افتخار احمد اچھا کھیل پیش نہ کر سکے اور صرف 4 سکور پر کیچ آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد خوشدل شاہ 12 گیندوں پر 12 سکور بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ فہیم اشرف 4 گیندوں پر 4 سکور بنا کر باؤنڈری کے قریب سے کیچ آؤٹ ہوئے۔ محمد رضوان نے 64 گیندوں پر 104 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے، جس کے باعث انہیں مین آف دی میچ کا بھی اعزاز دیا گیا۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے بون فورٹون، تبریز شمسی اور لیوتھو سمپلا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی، جبکہ انڈائل فلیکوا نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ آپ سے ملیں گے اگلے بلیٹن میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ شکریہ۔ نیوز AQ گلوبل۔